خرم دستگیر صاحب، اس دفعہ جن حالات میں جس طرح سے حکومت بنی، جس طرح سے کابینہ کا ابھی تک سیٹ اپ سامنے نہیں آیا ہے، نواز شریف کو وزیر اعظم ہونا تھا نہیں بنے، شہباز شریف آ گئے، پی ایم ایل این کے اندر صفوں میں اطمینان ہے، خوشی ہے حکومت لینے پر؟ جی، سب سے زیادہ تو ایک عزم ہے کہ ہمیں ہر صورت جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کی حکومت ہے، ہم سب نے اس کو کنٹریبیوٹ کر کے اس کو انشاءاللہ کامیاب بنانا ہے۔ دو مختلف قسم کے چیلنجز ہیں اور اب عوام کی جو توقعات ہیں، دو تین تو چیزیں واضح ہیں۔ مہنگائی کی کمی ہے اور روپے کی قیمت میں استحکام ہے اور نیا روزگار پیدا کرنا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی توقعات میں تبدیلی ہے، کیونکہ ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اب جو نئے ووٹر شامل ہو رہے ہیں، کیا وہ اسی طرح جو ہیں وہ کیا ان کا ڈیمانڈ اسکولوں کی ہے، اسپتالوں کی ہے، انفراسٹرکچر کی ہے، وہ ان کی 21ویں صدی کی حکومتوں سے کیا توقعات ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ یہ دونوں حکومتیں جو ہیں بڑی اہم ہیں اور مسلم لیگ نون کے مستقبل کا تعین کریں گی۔ اس لیے پارٹی کے اندر میں تو کہوں گا کہ خوشی یا اطمینان سے زیادہ ایک عزم اور ولولہ ہے کہ ہمیں ان حکومتوں کو کامیاب کرنا ہے۔ سر، آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد، میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کئی جگہوں سے بتایا گیا کہ جی یہ معاملے تھے، ملک دیوالیہ تھا، دوسری طرف کیسز بڑے ہو رہے تھے، صدارتی نظام کا پلان تھا، 10 سال کا پلان تھا خان صاحب کا، یہ بھی مجبوریاں تھیں، لیکن ابھی جو ہے آپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت ہم لینا نہیں چاہتے تھے، حکومت ہمارے اندر ہمیں تھوپ دی گئی، ہماری مجبوریاں ہیں۔ پھر آگے آپ اگر کابینہ کا ہم ذکر کریں تو اطلاعات ہیں کہ اس دفعہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نہیں بنیں گے، شاید جو نگراں ہیں وہ بھی کنٹینیو کر سکتی ہیں، وزیر خارجہ آپ بنا لیں، اطلاعات ہیں جلیل آباد جیلانی صاحب کنٹینیو کریں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہوں گے جن کا دور دور سے نون لیگ کا تعلق نہیں ہے، اطلاعات کی میں صرف ابھی بات کر رہی ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں ان آوازوں کی وجہ سے میں نے پوچھا، تو یہ کیا آپ یہ کہہ سکیں گے پھر کہ جی یہ نون لیگ کی حکومت ہے، پی ایم ایل این کی حکومت ہے، یہ پھر ایک جواز پیش کر دیا جائے گا؟ جی، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ عوام نے 8 فروری کو جو ایک سمجھے دراڑ والا مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہے کہ صوبوں میں تو کلیئر مینڈیٹس ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کا، پنجاب میں مسلم لیگ نون کا، کے پی میں اب سنی اتحاد کونسل آپ اسے کہہ لیں، تو یہاں صوبوں میں تو مینڈیٹس کلیئر ہیں، اور مینڈیٹس وہاں کلیئر ہیں جہاں صوبوں کا کام تو صرف جو عوامی وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، امن و امان کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے۔ تو جہاں سے ایکچوئل یہ سارا کام ہونا ہے، جہاں سے محصولات کو بڑھایا جانا ہے، جہاں سے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہے، جہاں پاکستان کی جو دفاعی ضروریات انہیں پورا کرنا ہے، وہ مشکل ذمہ داری اب جماعتوں میں لینے میں ایک ضرور ایک ہچکچاہٹ تھی، کیونکہ پاکستان کا جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ امریکہ چونکہ افغانستان میں موجود نہیں ہے اور مغرب پاکستان کو ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، اور مشرق وسطیٰ میں بھی تبدیلی ہے، وہاں ایک نئی نسل آئی ہے جس کا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا جذباتی تعلق نہیں ہے، تو پاکستان کو جو پہلے ایک آسانی ہوتی تھی اپنے بین الاقوامی معاملات کو درست کرنے میں مختلف ملکوں کی سپورٹ سے، اب وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ایک بڑا مشکل ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں یا غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ بیرونی دنیا ہماری مدد کو یا ہماری سپورٹ کو نہیں آ رہی، تو ہمیں اس کے لیے اپنے اندر سے اس قسم کے اصلاحات کرنی ہے، ریفارم کرنا ہے، جس سے ہم خود واقعی یعنی محاورہ نہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔